السلام علیکم گرلس، آج ہم ایجوکیشن کا 5th لیکچر جو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ابن سینا کے بارے میں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے۔ آپ شیخ ابو علی سینا کے نام سے مشہور ہیں۔ یورپ میں آپ اوینا کے نام سے مشہور ہیں۔ 6 برس کی عمر میں والد کے ہمراہ بخارا پہنچے۔ ان دنوں بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا۔ 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اب جو پہلا پیراگراف ہے یہ انٹروڈکشن ہے، یہ MCQ والے کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، یہ کر لینا۔ نیکسٹ پیراگراف بھی شارٹ کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ دیکھو، ابن سینا نے مطالعے سے تصوف، طبیعیات، فلکیات، ریاضی، موسیقی اور مابعد الطبیعیات میں اس قدر درجہ کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ آپ کی علمیت کی مثال دینے لگے۔ 21 برس کی عمر میں آپ نے مختلف فنون میں کمال حاصل کیا اور تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ آپ کی کتاب الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ انڈرلائن کر لو لائن۔ اسے جامع العلوم یعنی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں مختلف علوم، فلکیات، طبیعیات، مابعد الطبیعیات، کیمیاء، ریاضی، موسیقی، حیاتیات جیسے مضامین پر بحث شامل، یعنی کہ جو سائنس کے مضامین ہیں بیسیکلی اس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ ابو ریحان البیرونی کے ہمراہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بھی پہنچے۔ بعد میں آپ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ وفات سے پہلے سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غلام آزاد کر دیے اور تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لیا۔ ان کے تعلیمی تصورات دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہیں۔ ابن سینا عقل اور منطقی استدلال کو علم کے حصول کا صحیح ترین ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں عقل ہی حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کو علم کی منظم صورت میں پیش کرتی ہے۔ عقلی اور منطقی استدلال صحیح معیار ہے اور علم کی بنیاد ہے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ علم کا سرچشمہ عقل موثر ہے اور عقل موثر کے ساتھ ہم آہنگی کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے۔ عقل موثر انسان کے طبیعی میلان اور فطری رجحان کے ساتھ مل کر چھٹی حس کی صورت اختیار کرتی ہے اور علم کو قابل فہم شکل میں پیش کرتی ہے۔ ان کا تصور اللہ تعالیٰ کی حکمیت اور انسان کی عبودیت کے محور کے گرد گھومتا ہے۔ نظام تعلیم میں اسی قدر کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہوگی۔ عبادت اور اسلام کی پابندی، فکر و عمل میں خلوص، رضا الہی کو مقاصد تعلیم میں بنیادی اہمیت حاصل رہے گی۔ یہ بیسک ہے اور یہاں سے شارٹ کوشچن بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ کر لینا کہ ان کے تعلیمی تصورات جو ہیں وہ کیا ہے۔ مین جو پوائنٹ اس کے اندر کور ہو رہا ہے وہ کون سے والا ہے کہ عقل اور منطقی استدلال جو ہے اس کو اپنی تعلیمی جو ہے نا تصور، اس کا مین کی پوائنٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ مقاصد تعلیم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا دیکھو کہ سب سے پہلا جو ہے وہ رضا الہی کا حصول ہے۔ ابن سینا کے مطابق بنی نوع انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کرے اور اس کو عقل بھی ساتھ میں استعمال کرے تو کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ وہ کبھی غلطی کرے۔ ابن سینا کے خیال میں علم و عقل میں مطابقت بہت ضروری ہے۔ ان کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جو اس کی بنیاد خلوص نیت اور علم پر رکھی جائے۔ چاہتے ہیں کہ علم اور عمل میں ہم آہنگی پیدا ہو۔ ان کا خیال ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ ان کی نظر میں علم کے بغیر عمل بیکار ہے، لہٰذا علم و عمل میں ہم آہنگی کو ضروری قرار دیا ہے۔ یعنی پہلے پوائنٹ میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ مقصد جو ہے تعلیم کا مقصد وہ رضا الہی ہے۔ دوسرے میں ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اس میں ساتھ کو انسان اپنی عقل کو بھی شامل کرے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی شامل کرے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمل اور اپنے جو علم حاصل کیا ہے اس میں اور جو عمل ہے اس کے اندر ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی قرار دیے۔ نصاب تعلیم دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ زرنوجی نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ و اصول فقہ اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں۔ یعنی 3 ہیں، قرآن و حدیث ہے، فقہ و اصول فقہ ہے اور تیسرا کیا ہے، طب ہے۔ ان کے خیال میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے۔ ان کے نزدیک قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے وہ لازمی مضامین میں سے ایک مضمون ہوگا۔ اس کے بعد ثانوی درجات میں فقہ اور اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے۔ ان کے خیال میں فقہ کا علم اتنا ضروری ہے جتنی انسانی زندگی کے لیے خوراک۔ اعلیٰ درجوں میں طب کی تعلیم دی جائے، تاہم فقہ اور طب جیسے مضامین اختیار کرنے میں طلبہ کو آزادی ہونی چاہیے۔ وہ فقہ کی طرف جاتے ہیں یا طب کی طرف جاتے ہیں، یہ بھی بعد میں جو ہے نا طالب علم اپنی جو ہے نا طبعی رجحان اس کو دیکھتے ہوئے وہ چوز کر سکتا ہے۔ مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں معلم طلبہ کی رہنمائی کریں۔ طریقہ تدریس کیا ہے؟ آپ نے تدریس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ نفسیاتی طریقوں کو اپنائیں۔
یعنی کہ پڑھانے کا طریقہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہمارے متعلم ہیں ان کے لیے تعلیم ایک تحریک بن جائے. استاد کو چاہیے کہ وہ پڑھاتے ہوئے طلبہ کے نفسیاتی تقاضوں کو اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھے. اس طرح طلبہ زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے. استاد اور شاگرد کے تعلقات دیکھ لیتے ہیں کہ طلبہ کے لیے ہدایت ہونی چاہیے. علامہ زرنوجی نے تعلیم المتعلم خصوصی طور پر طلبہ کے لیے لکھی ہے، اس لیے انہوں نے بڑی تفصیل سے طلبہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے اصول تحریر کیے ہیں. استاد کا انتخاب. علامہ زرنوجی استاد کے انتخاب کے لیے طالب علم کو تاکید کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیں. والدین، بزرگوں اور دوسرے اہل علم سے پوری سنجیدگی سے مشورہ کر کے اپنے استاد کا انتخاب کریں. جب انتخاب کر لے تو مضمون کی تکمیل تک استاد کو نہ بدلے. اس سے طالب علم کا وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور استاد کی شہرت بھی برقرار رہتی ہے. استاد ایسا منتخب کیا جائے جو تجربہ کار ہو، پرہیزگار ہو اور صاحب علم ہو. صبر و تحمل. تعلیم کا سلسلہ آہستہ آہستہ اور صبر و تحمل کے ساتھ جاری رکھا جائے. اس کے لیے علامہ نے ایک مثال دی کہ لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے. تعلیم کے حصول میں تعطل نہ آنے دیا جائے، غربت کو بھی آڑے نہ آنے دیا جائے، خواہ اس کے لیے محنت مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے. یعنی کہ آپ کے معاشی جو ہے مسائل آ جاتے ہیں یا وہ معاشرتی مسائل آ جاتے ہیں تو ان کو آپ نے اہمیت نہیں دینی بلکہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ تعلیم کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. پھر دیکھیں نیکسٹ ٹاپک اس میں آتا ہے پوائنٹ شریک کے درس ساتھی کا انتخاب کرنا. اپنے ہمدرد ساتھیوں میں سے ایسے طالب علم کو بنایا جائے جو محنتی، صالح، پرہیزگار، سلیم الطبع ہو. سست، غلط کار، فسادی، فتنہ پرور اور بیہودہ طالب علم کو ساتھی نہ بنایا جائے. یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کرتے وقت اپنے دوست جو ہیں وہ کس قسم کے بنانے ہیں، جو تعلیم کے میدان میں محنتی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، صالح بھی ہوں. ایسے نہ بنائیں جو سست ہوں، فتنہ پرور جو ہوں. تعلیم کا موضوع دور. علامہ زرنوجی نے اس حدیث علم حاصل کرو مہد سے لحد تک کا حوالہ دیا ہے، لیکن وہ نو بلوغت کے دور کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موزوں ترین خیال کرتے ہیں. نو بلوغت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بیفور ٹین ایج جو ایج آتی ہے، جیسے کہ 6 سے 12 کے درمیان کی جو ایج، 6 سال سے لے کے 12 سال کے درمیان کی جو ایج ہوتی ہے نا، انہوں نے اس کو بولا ہے. مطالعے کا مناسب وقت. علامہ رات کے اوقات کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضوع قرار دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ رات کو بہتر سفر طے کرتا ہے، اس طرح انسانی ذہن بھی رات کے اوقات میں بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے. رات میں بھی مغرب کے بعد اور سحری کا وقت موزوں ترین قرار دیا. مطالعے کا طریقہ بتا دیا انہوں نے. پھر علامہ زرنوجی حفظ کی بجائے فہم پر زیادہ زور دیتے ہیں. ان کے خیال میں سمجھ کر 2 حروف سیکھنا 2 بڑی کتابوں کے رٹے لگانے سے بہتر ہے. تاہم سوچ سمجھ کر حفظ کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے اور اس کے لیے تکرار کے طریقے کو مفید طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ان کے خیال میں طالب علم کل کے سبق کو 5 مرتبہ دہرائے. اس سے 1 روز کے قبل کو 4 مرتبہ اور اس سے مزید 1 روز کے قبل کو 1 مرتبہ دہرائے. یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ دہرانے کے عمل کو کہ جو سبق آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیا ہے اس کو آپ بار بار دہرائیں، اور دہرانے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا اور بھولے گا بھی نہیں. مطالعے میں اعتدال. طالب علم مطالعے میں اعتدال سے کام لے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائے اور قوت کار نہ کھو بیٹھے. اس سلسلے میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو. ٹھیک ہے، یہ ان کے سارے پوائنٹس تھے. اچھا گرلز، اس میں کچھ کافی حد تک پوائنٹ ڈفرینٹ ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے شارٹ کوشچنس اور کے لیے بھی اس کو پریپیئر کر لینا اور پورا ٹاپک کو ایز اے لانگ کوشچن آپ نے پریپیئر کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ کے ساتھ اور روز کے روز یاد کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ہے وہ ٹائم ضائع نہ ہو. آن لائن کلاسز جو ہیں ان کا آپ کو فائدہ کیا جائے. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اوکے، اللہ حافظ.